بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا، یعنی کہ جب وہ وقت کے خلیفہ تھے تو وہ بچہ جو تھا نا، وہ لڑکا، وہ کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابی اور ان کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب رہوں۔ تو وہ مسجد میں بھی کوشش کرتا تھا ان کے قریب، ویسے بھی کوشش کرتا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی ملاقات ہو یا کچھ بھی ہو، یعنی کہ اس کی پوری کوشش رہتی تھی کہ میں ان کے قریب رہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی اس بچے کو بڑا پسند کرتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے، اس کو یعنی کہ سمجھاتے تھے۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے کان میں کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ جو آپ کے قریب بیٹھتا ہے، یہ فلاں 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 لڑکے ہیں، ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہ سوسائٹی اچھی نہیں، تو یہ ان میں بھی بیٹھتا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے سمجھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ بڑے علم کا دریا تھا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ علی، میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی، یعنی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے وقت دیکھا، جب ان کو صحیح وقت ملا تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ بہت اچھے، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، یہاں مسجد میں آنا جانا تیرا رہتا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں سوسائٹی میں بھی آپ جاتے ہو، فلاں لڑکے ہیں، وہ ذرا محلے والے ان کو نہیں پسند کرتے، اور آپ ان میں بھی بیٹھتے۔ تو وہ بچہ کیونکہ نوجوان تھا، آج کل کے بھی نوجوان دیکھو نا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تو یہ ان کے پاس آپ کے لیے جواب ہوتا ہے، اسی وقت آپ کو جواب دیں گے، نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکان ہے، میں تو اچھا ہوں۔ تو وہ بھی نوجوان تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جو سمجھا رہا ہے یہ وقت کا خلیفہ بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی بھی ہیں اور ان کا داماد بھی ہے، یعنی کہ بڑا پائے کے حضرات ہے جو مجھے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن وہ بچہ تھا، اس نے سوچا کہ اس کے دماغ میں تھوڑی سی وہ انا آئی نا، تو اس نے بولا نہیں حضرت، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں ان میں بیٹھتا ضرور ہوں لیکن میں ان کی سوسائٹی کا تو نہیں ہوں، میں ان کے یعنی کہ کاموں میں تو نہیں آتا، بیٹھتا میں ضرور ہوں ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ٹھیک ہے آج تم ان کی سوسائٹی میں نہیں ہو، ان جیسے کام نہیں کرتے ہو، لیکن سوسائٹی جو ہے نا یہ دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج تو صرف آپ ان میں بیٹھتے اٹھتے ہو نا، تو کل ہو سکتا ہے آپ بھی اسی سوسائٹی میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں مسجد میں آتا ہوں، آپ کے قریب بیٹھتا ہوں، تو میرے پہ سوسائٹی کا کیا اثر ہوگا، میں تو اچھا ہوں نا، وہ برے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ ان کو بدل نہیں سکتے، وہ ایک سوسائٹی ہے، وہ چند لڑکے ہیں، یعنی کہ لیکن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے، آپ ان کو بدل نہیں سکتے لیکن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے، یعنی کہ ان کی سوسائٹی میں۔ اس نے بولا جی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے سمجھانا ہی تھا نا، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ مارنا پیٹنا ہوتا ہے، یہ
تھپڑ لگانے ہوتے ہیں، سمجھانا ہوتا ہے شریف آدمی کسی دوسرے کو. پھر نوجوان کو سمجھانے کے لیے تو بڑا سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے نا. آج کے بھی نوجوان دیکھ لو نا، تھوڑی سی بات پہ یعنی کہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا پاکستان میں، یعنی کہ یوتھ نے ان کو جس نے بھی برگلایا، جس پارٹی نے بھی ان کو کوئی نعرہ دیا انہوں نے وہی نعرہ پکڑ لیا. کبھی وہ کسی پارٹی کے ہم نوا ہو جاتے تھے، کبھی کسی کے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے. تو یہ ایک عمر ہوتی ہے جوانی کی، اس وقت جوانی غالب ہوتی ہے. تو یہ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا کہ جوانی میں اگر توبہ کی تو وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ وہ ایک وقت ہوتا ہے بگڑنے کا. تو اگر اس میں جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، دین اسلام میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہے. تو وہی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ مسجد میں آنا چھوڑ گیا اس سوسائٹی میں، یعنی کہ ابھی زیادہ ٹائم دے رہا ہے. تو سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی اصل میں ہر آدمی کو اپنے رنگ میں ڈال لیتی ہے. آج بھی دیکھ لو، جن لوگوں کی، جن آدمیوں کی، جن بچوں کی کوئی سوسائٹی نہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کی سوسائٹی نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو وہ لگا. اور جدھر آپ دیکھو کہ چار لڑکے اکٹھے ہیں یا ان کی سوسائٹی ہے، یہ دوستی ہے، ادھر ہی دیکھ لو ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ. تو سوسائٹی سے بچو، کوشش کرو. ہاں، نیک لوگوں کی سوسائٹی، نیک لوگ اگر کہیں یعنی کہ آپ کو کچھ نیک لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بزرگ ہیں، کو اللہ والے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ تو بہت اچھا ہے، وہاں سے تو آپ کو کچھ ملے گا. لیکن یہ جو یعنی کہ آوارہ لڑکوں کی، آوارہ لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے، چوراہوں پہ بیٹھنے والوں کی، یہ چاہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کھوکھوں پہ بیٹھنے والے اور دکانوں کے سامنے بیٹھنے والے، ان سے بچو. نیک لوگوں کو، ہاں مسجد میں بیٹھو، مسجد میں سوسائٹی بھی ہوگی، لوگ اچھے ہوں گے مسجد میں، مدرسے میں، ایسی اچھی جگہ پہ یعنی کہ نیک لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو. کیونکہ سوسائٹی سے انسان پہچانا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا. سوسائٹی سے انسان پہچانا جاتا ہے. وہی بات یعنی کہ پہلے والی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ سوسائٹی آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی، آپ سوسائٹی کو بدل نہیں سکتے. تو اس لیے کوشش کریں آپ کی اگر سوسائٹی بھی ہو تو نیک لوگوں کی، مسجد والوں کی، نمازیوں کی، پرہیزگاروں کی. ان لچے لفنگوں کی یعنی کہ سوسائٹی کچھ نہیں ہے. سیاست میں جو نعرے مرواتے ہیں نا، یہ سوسائٹی کچھ نہیں ہے، ان سے بچو. ہے اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو نیک راہ پہ چلائے. آمین.